رکیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پر ایمان اس لیے نہیں کہ سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سچائی ہماری فطرت ہے اور قرآن اسی فطرت کی آواز ہے۔ اسلام کی حقانیت کے لیے ہمیں کسی سائنس، کسی لیبارٹری یا کسی تھیوری کی ضرورت نہیں، مگر چونکہ کچھ لوگ صرف اسی کو مانتے ہیں جو تجربہ گاہوں میں ناپا جا سکے، تو آئیے ہم ان سے انہی کی زبانی بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جدید سائنس جس نے زمین کے نیچے اور آسمان کے باہر جھانکنے کی کوشش کی، کیا وہ اس کتاب قرآن مجید کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئی؟ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح قرآن مجید نے وہ حقائق بیان کیے جو صدیوں بعد سائنسدانوں نے دریافت کیے، اور یہ صرف علم نہیں، یہ ایمان کے دروازے پر دستک ہے۔ 1400 سال پہلے جب انسان ستاروں کو صرف آسمان پر چمکتی روشنی سمجھتا تھا، جب سائنس علم فلکیات اور کائنات کی ابتدا پر مکمل طور پر خاموش تھی، ایسے وقت میں ایک کتاب نازل ہوتی ہے، قرآن، اور اس میں ایک آیت آتی ہے جو آج کی سب سے مشہور سائنسی تھیوری سے میل کھاتی ہے، جسے آج ہم بگ بینگ کے نام سے جانتے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری کہتی ہے کائنات آج جس وسعت میں ہے وہ کبھی ایک نہایت ہی گھنے اور گرم نقطے میں سمٹی ہوئی تھی۔ تقریباً 13 ارب سال پہلے ایک عظیم دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے، اور وہی اس پوری کائنات کی ابتدا تھی۔ کوئی فضا نہ تھی، کوئی وقت نہ تھا، نہ ستارے نہ سیارے، سب کچھ ایک نقطے میں بند تھا۔ پھر اچانک ایک عظیم دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں فرمایا، کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین ایک بند وجود تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ دیا۔ اب غور کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین یعنی پوری کائنات ایک ساتھ بند تھی اور اللہ نے انہیں جدا کر دیا۔ کیا یہ وہی بات نہیں جس کی تصدیق آج سائنس بھی کر رہی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ قرآن نے وہ باتیں 1400 سال پہلے بیان کی جنہیں سائنس نے صدیوں بعد سمجھا، کبھی بگ بینگ، کبھی انسانوں کی تخلیق، کبھی پانی سے زندگی، کبھی پہاڑوں کا زمین کو روکنے کا کردار۔ لیکن ایک بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے، سائنس حرف آخر نہیں، یہ مسلسل بدلنے والا علم ہے۔ آج جو نظریہ ہے کل وہ رد بھی ہو سکتا ہے۔ سائنس کے سوال بدلتے ہیں، جوابات بھی بدل جاتے ہیں، لیکن قرآن، اس کی آیات نہ بدلی ہیں نہ بدلیں گی۔ اس کے حقائق نہ کل جھوٹے تھے، نہ آج، نہ کبھی ہوں گے۔ یہی فرق ہے، سائنس تحقیق کرتی ہے، قرآن حقیقت بیان کرتا ہے۔ سائنس ڈھونڈتی ہے، قرآن دکھاتا ہے۔ سائنس کوشش کرتی ہے، قرآن روشنی ہے۔ اور جب سائنس کی زبان بند ہو جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور ان کے نفس میں بھی۔ تو جس دین نے ہمیں علم کی طرف بلایا، جس کتاب نے ہمیں زمین و آسمان پر غور کرنے کی دعوت دی، کیا وہ دین جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اسلام سچ ہے، قرآن حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہمیں سائنس پر ایمان نہیں، ہمیں قرآن پر ایمان ہے۔ لیکن جب سائنس بھی قرآن کے آگے سر جھکا دے تو اہل عقل کے لیے دو ہی راستے بچتے ہیں، یا تو مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یا پھر آنکھیں بند کر کے خود کو دھوکہ دیتے رہیں۔ سوچئے، آپ کو ان نظریات پر اعتماد ہے جو کل کچھ اور تھے آج کچھ اور ہیں، یا اس کلام پر ایمان لانا بہتر ہے جس کی ہر بات سائنس کو آخر کار ماننی پڑتی ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔